بس عید کے دن تو کوئی کام نہیں ہوتا, ویلے ہی ہوتے ہیں. اچھا جی جی, صبح عید کی نماز پڑھاتا ہوں, بیان ہوتا ہے عید کے دن, میں بیان بھی 5-10 منٹ کا کرتا ہوں. اچھا, اس کے بعد دیکھتا ہوں کس گھر میں کیا اچھا پکا ہوا ہے میرے مطلب کا, تھوڑا بہت کھا لیتا ہوں. زیادہ کھانے کا کی عادت نہیں ہے مجھے, تو میں جب زیادہ مصروف ہو جاتا ہوں, بہت زیادہ بچوں کو گھر والوں کو ٹائم نہیں دے پاتا, تو پھر میں اس کی تلافی کرتا ہوں کسی طریقے سے. بھائی انہیں کوئی کہیں آؤٹنگ پہ چلے گئے, کہیں اچھا, گھومنے پھرنے چلے گئے, تو 1-2 دن ان کے ساتھ گزار لیے. کہیں بیرون ملک سفر میں بھی بہت دفعہ اپنے گھر والوں کو لے کر گیا ہوں, بہت دفعہ تو نہیں لیکن لے کر گیا ہوں میں. تو پھر سب کو اکٹھے سب کو لے کر گیا ہوں باری باری, نہیں اکٹھے نہیں, پھر میں نہیں جا سکتا اگر میں. آپ کو اگر کوئی سیاسی جماعت دعوت دے شمولیت کی تو کدھر جائیں گے؟ نہیں, میں تو کہیں بھی نہیں آؤں گا. میں نہیں, دینی مذہبی جماعتیں بھی اور بہت ویسے تو ابھی میرے بچوں کی تعداد اور بڑھ گئی نا, تو ساری سیاسی جماعتیں مجھے کہیں گی بچوں سمیت آ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں دی اسپیشل رپورٹ ود مدثر اقبال. عید مبارک. بہت سے لوگوں کے لیے آج جو عید کا دن ہے وہ مسرتوں خوشیوں کا دن ہوتا ہے, اور اس مسرتوں اور خوشیوں کے دن میں ہم چاہتے ہیں کہ جہاں کچھ معلومات اور باتیں, گفتگو ہنسی خوشی کے ساتھ آپ تک پہنچے, وہیں پر کچھ اہم شخصیات کے ساتھ آپ کی ملاقات ہونا بہت ضروری ہے. ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے, جہاں ان کی ذات کے حوالے سے ہم بات کریں, وہاں ہم ان کی ذات سے کچھ سیکھنے کو بھی وہ ملتا ہے. اور ہمارے جو لوگ ہیں جب وہ مختلف مکاتب فکر کے اندر دیکھتے ہیں, مکاتب فکر سے یہ مراد نہ لیجیے گا کہ مذہبی طور پر, مکاتب فکر کا مطلب فکر مختلف رکھنے والے لوگ, تو اس میں آپ کو مختلف چیزیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں. ہمارے ساتھ آج جو مہمان موجود ہیں, ویسے تو ایک رسم لفظ ہے کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں, لیکن ان کا تعارف اور تعریف دونوں بہرحال لازم و ملزوم ہیں. تعارف یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب عالم دین ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور تعریف یہ ہے کہ پاکستان میں جب چیزوں میں جدت آ رہی ہے اور جو تبلیغ کا کام ہے, دین کا کام ہے, اور چیزوں کا پھیلانا ہے, وہ اس جدت کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. میں ہمیشہ یہ ہم بات کرتے ہیں کہ مسجد میں 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 لوگ میکسیمم کسی بڑی جامع مسجد کے اندر وہ خطبے میں ہوں, لیکن جب آپ سوشل میڈیا یا میڈیا کے ذریعے گفتگو کرتے ہیں تو وہ لاکھوں اور ملینز میں وہ چیز جاتی ہے اور وہ پہنچ رہی ہوتی ہے, اور اس کے اثرات بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم ان تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ مفتی طارق مسعود صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے وقت کا. ویسے تو عید کے ان دنوں میں تھوڑا سا سنجیدہ گفتگو جو ہے جب بھی ہم کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار آپ لوگ ہر وقت سنجیدگی میں رہتے ہیں, لیکن گفتگو کا بہرحال کہیں نہ کہیں سنجیدہ ہونا بڑا ضروری ہے. میں سب سے پہلے آپ سے یہ کہ عید کے یہ دن کیسے گزرے اور کتنی مصروفیت, ویسے تو مصروف ہی رہتے ہیں. جی جی, بس عید کے دن تو کوئی کام نہیں ہوتا, ویلے ہی ہوتے ہیں. اچھا, جی جی, صبح عید کی نماز پڑھاتا ہوں, بیان ہوتا ہے عید کے دن, میں بیان بھی 5-10 منٹ کا کرتا ہوں. اچھا, اس کے بعد دیکھتا ہوں کس گھر میں کیا اچھا پکا ہوا ہے میرے مطلب کا, تھوڑا بہت کھا لیتا ہوں. زیادہ کھانے کی عادت نہیں ہے مجھے, تو اس کے بعد پھر ہمارے گھروں کے اسکیجول بننے شروع ہو جاتے ہیں. کون سے سسرال جانا ہے, والدین تو میرے فوت ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, تو سسرالوں کو نمٹانے کی فکر ہوتی ہے. کیا قرآن اندازی کرتے ہیں؟ نہیں, بس وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. اچھا, ابھی تک ایسا ہوا نہیں کہ اتفاق سے سارے ہی سسرالوں نے ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی دن میں بلایا. ایسی بڑی بڑی آزمائشوں سے اللہ نے بچایا ہوا ہے الحمدللہ. یہ تو پھر آپ کے نیکیاں جو ہیں وہ کام آ رہی ہیں, ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. اور پھر جو بھائی بہن ہیں میرے ماشاءاللہ الحمدللہ, تو ان کے ہاں دعوتیں ہوتی ہیں, تو کبھی بڑے بھائی کے ہاں, کبھی چھوٹے بھائی کے ہاں, کبھی سسٹر کے ہاں, کبھی میں دعوت کر لیتا ہوں. اسی طرح ایک آدھ دن گزر جاتا ہے ہمارا. چلیں, یہ تو بڑا مزے کا ہے. اور ویسے بھی کھانے پینے آپ کہہ رہے, میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, آپ کہہ رہے میں زیادہ کھاتا نہیں. جی جی, کھانے پینے کا تو آپ میرا سوال ہی پھر کھا گئے ہیں کہ وہ پوچھا ہی نہ جائے کہ آپ کھانے پینے کی, اس لیے صحت آپ کی جو ہے ماشاءاللہ صحت رہتے ہیں بڑے. آپ یہ آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ موٹاپا نہیں ہے. ذاتی سے ایک سوال پوچھ. جی جی, عمر آپ کی کتنی ہے؟ 48. 48. جی جی, تو آپ تو بہت ینگ ہیں ابھی, مطلب اللہ کرے. 48 ہے, اور آپ ماشاءاللہ ہر وقت بات بھی شادیوں کی کر رہے ہوتے ہیں. جی جی جی, تو
راستے تو نہیں، وہ بات شادیوں کی کا 48 سے تعلق نہیں ہے، اس کا کانسیپٹ اور نظریے سے تعلق ہے. جب میں 48 کا نہیں تھا، جب میں 28 کا تھا، اس وقت بھی میں شادیوں کی بات کرتا تھا. پہلی شادی کا کتنی عمر میں؟ پہلی شادی میری 2001 میں ہوئی تھی. 2001 میں؟ جی جی. تو یہ تو تقریباً کوئی 22 سال پہلے. دوسری شادی کا خیال جلدی آیا تھا یا بہت بات؟ دیکھیں میں نا، میرا ایک کانسیپٹ ہے، میرا ایک نظریہ ہے. 2004 کی بات ہے میرا خیال ہے، کیونکہ میں مدرسے میں آ گیا تھا. جب آپ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، میری فراغت بھی 2000 میں ہوئی ہے، یعنی میں جو درس نظامی سے فارغ ہوا تھا اور افتاء جو فتوے کا کورس ہوتا ہے وہ کرنے کے بعد تو پھر لوگوں سے واسطہ پڑھنا شروع ہوا. مسجد میں امامت کے طور پہ بھی میں نے نماز شروع کی. تو ہر دوسرے آدمی کا مسئلہ کہ میری بیٹی کے رشتے کے لیے دعا کرتے ہیں، میری سسٹر کے رشتے کے لیے دعا کرتے ہیں. اچھا، میں نے اپنے ایک استاد سے واقعہ سنا تھا، ایک عرب عالم شیخ عبد الفتاح ابو ہدہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. وہ پاکستان آئے تھے، ان سے بھی کسی نے یہ درخواست دی کہ جی میری بیٹی کی شادی کے لیے، رشتے کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ عربی تھے، وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا بچی کے رشتوں کے لیے تو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا کہ کوئی پریشان ہوا ہو، کہ ان کا تعلق شام سے تھا نا. صحیح. تو حیران ہوئے کہ یہ کیسے، یعنی بچی کے لیے کیا پرابلم ہے؟ اس کے تو رشتے ہی رشتے ہوتے ہیں، آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ کس سے کرنی ہے. تو میں سوچتا تھا کہ یہ کیا بات ہے، صحابہ کرام کے دور میں ہمیں نہیں ملتا کہ کوئی صحابی نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوں کہ یا رسول اللہ میری بیٹی کے لیے دعا فرما دیں، کوئی رشتہ نہیں مل رہا. ایسا مجھے نہیں کوئی روایت ملتی کہ کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا. ایسے مرد تو بہت پریشان رہے ہیں کہ رشتہ نہیں مل رہا ہمیں، لیکن عورتوں کا نہیں تھا. پھر سورہ بقرہ کی جو یہ آیت ہے کہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اس کو نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے جب تک کہ اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی. لیکن قرآن پھر ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا ہے علیم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو پتہ ہے بیوہ عورت سے تم میں نکاح کا پیغام پہ جو ہم نے پابندی لگا دی ہے نا، یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہے اس پر عمل کرنا. تم نکاح کو یاد کرو گے، تمہارا دل چاہے گا پیغام بھیجنے کا. تو لیس علیکم جناح فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، اشارتاً تم پیغام بھیج سکتے ہو. تو پھر میں نے حضرت خدیجہ کی سیرت پڑھی. وہ دوسری دفعہ بیوہ ہوئی ہیں، 40 سال عمر تھی. خطبہا اشراف قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے پیغام بھیجا. تو بہت سارے لوگوں نے جو بھیجا ان میں حضرت خدیجہ نے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیکٹ کیا ہے. تو اس زمانے میں سلیکشن ہوتی تھی، تلاش نہیں ہوتی تھی، تلاش مرد کرتا تھا. صحیح. تو میں نے کمپیئر کیا بھائی کون سا ایسا کام اس سوسائٹی میں اور ہماری سوسائٹی میں کون سا ایسا فرق ہے جس کی وجہ سے وہاں طلاق یافتہ یا بیوہ کے لیے بھی کوئی پرابلم نہیں ہو رہی، اور ہماری سوسائٹی میں ذرا سا لڑکی میں کوئی فالٹ ہو، شکل میں تھوڑا سا کچھ اونچ نیچ کمی ہو جائے، قوم میں کچھ مسئلہ ہو تو ساری زندگیاں نکل جاتی ہیں. تو کون سا ایسا فرق ہے؟ تو دیکھیں ایک تجارت کا اصول ہے سپلائی اور ڈیمانڈ. جس چیز کی سپلائی زیادہ اور ڈیمانڈ کم ہو اس کی ویلیو گرتی ہے، سمپل سا اصول ہے. مجھے یہ جو ہے نا یہ سرا سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے ہاں سپلائی کے حساب سے ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن عورت کی سپلائی ہے، ڈیمانڈ نہیں ہے. ڈیمانڈ اسلام چاہتا ہے 4 کی رکھو تم. ڈیمانڈ جو ہے نا تمہارے اندر طلب زیادہ ہونی چاہیے نکاح کی. ہر شخص 4 پہ کر نہیں پائے گا، اتنی عورتیں پیدا تھوڑی ہوتی ہیں کہ ایک کے مقابلے میں 4 پیدا ہو رہی ہیں. لیکن 2 کرنے کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے لوگوں کے. اس مہنگائی کے دور میں بے روزگاری کی صورتحال ہے، نوجوان ہمارے 30 سال کے اور آمدن جو ہے وہ مشکل 15-20. بہترین بات کی آپ نے، ایسی زبردست بات کی ہے، مزہ آ گیا. میں چاہتا تھا یہ سوال آئے سب کے سامنے. یہ بات تو سمجھ میں آئی نا، سپلائی اور ڈیمانڈ. جی. تو اب رہا یہ سوال کہ رکھیں گے کیسے غربت مہنگائی میں. دیکھیں جب بھی کوئی لڑکی پیدا ہو گئی نا اس کا خرچہ تو ہوگا. شوہر نہیں اٹھائے گا تو اس کے باپ کو اٹھانا پڑے گا، یا خود اس کو جاب کر کے اپنی ذمہ داری خود کرنی پڑے گی. تو غربت مہنگائی میں باپ پہ خرچہ ڈالا جائے یہ زیادہ بہتر ہے، یا اس کے جوان شوہر پہ اس کا خرچہ ڈالا جائے یہ زیادہ بہتر ہے. مثال کے طور پر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں کیسے 4 بیویوں کا خرچہ افورڈ کر سکتا ہوں. میں کہتا ہوں یار ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کی 6 بیٹیاں ہیں اور بوڑھا باپ ٹماٹر بیچ کے اپنی 6 بیٹیوں کو پال رہا ہے. وہ جب ٹماٹر کی ریڑھی سے اپنی 6 بیٹیوں کو کھلا سکتا ہے تو آپ اس جیسے لوگوں کی 4 بیویوں کو اس تنخواہ میں 1.5 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ میں کیوں نہیں کھلا سکتے آپ؟ لیکن عدل بھی تو ضروری ہے. ہاں یہ اگلا سوال، یہ پہلا تو حل ہو گیا نا. ٹھیک ہے نا، غربت میں اس کی ویلیو بڑھ گئی کیونکہ آپ نہیں کریں گے تو اس مہنگائی میں اس بوڑھے باپ کو کھلانا پڑے گا ان کو، یا اس لڑکی کو آپ مجبور کریں گے کہ وہ خود جاب کرے. اور اس سے پھر ہمارا فیملی سسٹم ڈسٹرب ہوگا کہ جب لڑکی بھی گھر سے باہر، مرد بھی گھر سے باہر، تو گھر پھر گھر نہیں رہتا، وہ ہوٹل بن جاتا ہے.
تو رہا یہ مسئلہ کہ عدل کیسے ہوگا, تو دیکھیں جب کسی سوسائٹی میں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا اور اس کا کوئی آپ کے پاس آلٹرنیٹ نہیں ہوتا, تو جو بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ڈاکٹر بعض دفعہ آپ کو بہت تیز بخار ہو گیا, کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا, تو بہت ہیوی اینٹی بایوٹک ڈاکٹر آپ کو دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے تو پیپر پہ دیکھا ہے اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ ہیں. ڈاکٹر کہے گا جی اس کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے نہیں ہیں, اگر یہ میڈیسن نہ دی نا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں, یہ فیور اور زیادہ بڑھ سکتا ہے. ہمارے ہاں خواتین بہت ساری یعنی برائی کی طرف جا رہی ہیں, خودکشیوں کی طرف جا رہی ہیں, ڈپریشن کی طرف جا رہی ہیں. ماں باپ بچیوں کے رشتوں کے لیے ایک ٹینشن ہے, ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں. یہ جو نقصان ہے نا یہ اس بے عدلی کے نقصان سے زیادہ ہے. تو یہ حل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں, دیکھیں ایک بیوی رکھنے کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ آپ اس کے حقوق ادا کرنے کی آپ میں صلاحیت ہو. اب اگر لوگ کہنا شروع کر دیں ہمارے اندر حقوق کی صلاحیت ہی نہیں ہے لہذا نکاح کے سسٹم ہی کو ختم کر دیں وہ کہ ہم سے نہیں رکھی جاتی, تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی آپ صحیح کر رہے ہیں, بلکہ کہا جائے گا کیوں آپ حقوق کیوں ادا نہیں کر رہے. تو اب سوسائٹی میں 2-3 شادیوں کی نیڈ ہے, ضرورت ہے, تو اب اگر لوگ عدل نہیں کرتے تو اس بیس پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں. کیونکہ کہاں لے کے جائیں اتنی جو خواتین ہیں ہماری سوسائٹی, ان کو کہاں, یعنی کیا اس کا کوئی حل نہیں ہے نا. یا تو وہ یورپ والا سسٹم ہو, انہوں نے تو میرج سسٹم ہی سارا ختم کر دیا, اور وہ بھی 100-150 سال پہلے ان کے ہاں بھی تحریکیں چلی ہیں, ایک سے زیادہ نکاح کو فروغ دیا جائے ورنہ ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا. اچھا جو غریب ہوگا, جو نہیں کر سکتا ہوگا, عورت اس کی دوسری بیوی نہیں بنے گی نا. وہ یعنی یہ یک طرفہ تو کام نہیں ہوتا نا کہ کوئی بھی چلا جائے اور وہ 4 شادیاں کر لے. ظاہر ہے جس لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجے گا وہ اور اس کا باپ بھی تو دیکھے گا نا کہ یہ اس قابل بھی ہے یا نہیں ہے. ویسے ذرا تفنن آپ کی یہ جو گفتگو ہیں, تقاریر ہوتی ہیں, آپ کے بیانات ہوتے ہیں, یہ گھروں میں خواتین بہت نظر رکھتی ہیں مردوں کے موبائل پہ, کہیں وہ مفتی طارق مسعود کی یہ والی ویڈیوز تو نہیں دیکھ رہی کہ ان کے میں تحریک پیدا ہو کہ مزید نکاح کرنے اور مزید شادیاں کرنے کا. اچھا وہ سب کچھ ایک سنجیدہ معاملہ بڑا اس وقت ہے, معاشرے کی جو صورتحال اگر ہم سوسائٹی کے, چاہے وہ ہم اس وقت پولیٹیکل سچویشن دیکھیں, اب جس طرح سے تقسیم ہو گئی ہے, معاشرتی رویوں کے حوالے سے جس طرح تقسیم ہو گئی, علماء کا کردار وہ کیا ہے, اور جو میں نے ابتدائیہ تھا کہ جو آپ نے ایک طریقہ کار اپنایا ہے تھرو سوشل میڈیا, ہر پلیٹ فارم پر آپ کی چیزیں جا رہی ہیں, اس وقت اس کی کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیں سوشل میڈیا کے استعمال کی بھی بہت شدید ضرورت ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے جو سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرتے, ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص جو ہے وہ اپنی بات ایک میڈیا کے ذریعے کروڑوں اربوں لوگوں تک پہنچا دیتا ہے, اور دوسرا کیا کر رہا ہے کہ وہ جی گدھے پہ بیٹھ کے جائے گا, وہ کہے گا کیونکہ 1400 سال پہلے نبی نے جو تبلیغ کی ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کیا, لہذا میں اسی طریقے سے دین کو پھیلاؤں گا جس طرح نبی نے پھیلایا. بھائی نبی کے دور میں جو اس وقت کے وسائل اور ذرائع تھے نبی نے وہ استعمال کیے. آپ جہاز میں سفر کر کے جاتے ہیں نا, جب امریکہ جانا ہوتا ہے تبلیغ کے لیے آپ نے, یا لندن جانا ہوتا ہے, یا مکہ مدینہ حج کے لیے جانا ہوتا ہے آپ نے, تو اس دور کے ذریعے کو آپ استعمال کرتے ہیں نا. تو اب جہاز سے بھی زیادہ جو تیز ترین ذریعہ ہے وہ یوٹیوب ہے, وہ فیس بک ہے, وہ ٹیلی ویژن کے جو چینلز ہیں وہ ہیں. تو ان چینلز کو استعمال نہ کرنا, ان ذرائع کو استعمال نہ کرنا, یہ تو میں سمجھتا ہوں حماقت ہی کہا جائے گا اس کو, اور کچھ بھی نہیں. لیکن اب یہ بھی تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ یہی علماء کرام ہیں, پہلے کیمراز پر, ٹی وی پر, فیس بک, یوٹیوب سب پر فتوے لگا رہے ہوتے تھے, سب کو جو ہے وہ حرام بھی اور ناجائز بھی اور مکروہ بھی کہا جا رہا ہے. اب تمام علماء کے اپنے چینلز بن گئے ہیں, چاہے وہ ٹی وی ہو چاہے وہ یوٹیوب ہو. تو دیکھیں اس میں تھوڑا سا مبالغہ زیادہ کیا جاتا ہے. مجھے یوٹیوب کے خلاف یا فیس بک کے خلاف کسی ریلائبل دینی ادارے سے اب تک کوئی فتویٰ میں نے نہیں. ہوتا یہ ہے نا کہ کچھ بھی کوئی بھی شخص اٹھ کے فتویٰ دے دیتا ہے تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں یہ سارے علماء کا فتویٰ ہے. لیکن اب یہ آپ کو پتہ ہے 8-10 سالوں میں ایک پوری ایک انقلاب آیا ہے سوشل میڈیا کا, پوری دنیا میں میڈیا کا انقلاب آیا ہے سوشل میڈیا کے آنے کے بعد. تو اس کے بعد پھر علماء میں سنجیدگی سے غور ہوا, دارالعلوم کرنگی میں اجلاس ہوا, ہمیں بھی اس میں جانے کا موقع ملتا تھا کہ بھئی یہ جو ہے اس کی تصویر ہونے پر ایک اچھی بحث کی جائے. سائنسدانوں کو بلایا گیا اور اس میں جو ہماری رائے بنی وہ یہی کہ یہ اس تصویر میں داخل ہے نہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصویر کو حرام قرار دیا مزاحات لخلق اللہ, اللہ کی تخلیق کی مشابہت, یہاں کوئی تخلیقی عمل نہیں ہو رہا, یہ تو وہی منظر ہے نا جو کیمرے میں دکھایا جا رہا ہے جو اللہ کا بنایا ہوا منظر ہے. تو یہ بہت ساری بحثیں ہوئی ہیں اس پر. تو ابتدا میں اختلاف تھا, اس میں واقعی اختلاف تھا, اتفاق پہلے بھی نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ تمام علماء کا ایک متفقہ فیصلہ تھا کہ یہ حرام ہے, ایسا نہیں ہے.
اختلاف تھا اور اس اختلاف کی میں نے آپ کو وجہ بتائی. اچھا، ایک اختلاف سے بات یاد آ گئی، آپ کا ایک اختلاف رہا، وہ بھی علمی ایک اختلاف ہے اور علماء کے درمیان ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا آئندہ بھی. انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں سوال کرنا چاہیں تو انجینئر مرزا صاحب کے ساتھ آپ کا جو بھی معاملہ تھا سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھیں، لیکن ابھی ان پر غداری کے اور توہین رسالت کے اور اس قسم کے جو الزامات، اور ان پر تو کیس بھی ہوا، اس کے حوالے سے مفتی طارق مسعود صاحب کا جائے. دیکھیں میرا موقف میں ممبر پہ بھی بیان کر چکا ہوں اور میں نے رمضان میں اس پہ کلپ بھی ریکارڈ کروایا تھا. یہ جو قتل و غارت کے فتوے ہیں نا، یہ بالکل ناجائز ہیں اور میں تو کہتا ہوں جو اس طرح کے شدت والے فتوے تھے ان کے خلاف FIR کٹنی چاہیے. کیونکہ آپ ابھی ماضی میں دیکھیں نا، وہ سیالکوٹ کا کیس ہوا توہین رسالت کے نام پہ، اس کو ایک بیچارے نے اسٹیکر، وہ غیر مسلم کو کیا پتا کہ اس اسٹیکر پہ کیا لکھا ہوا، کتنا برا امیج پاکستان کا دنیا کے سامنے گیا ہے. تو یہ جو شدت ہے نا، یہ اس کو اڑا دو، اس کو مار دو، اس کو یہ کر دو، وہ کر دو، یہ بالکل ختم ہونا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو. انجینئر علی مرزا کی بات نہیں، میں کہتا ہوں یہ کام قادیانی کے لیے بھی جائز نہیں کہ آپ کسی قادیانی کو قتل کر دیں، حالانکہ وہ سب کے نزدیک کافر ہیں، لیکن یہ قتل و غارت، پنشمنٹ، یہ گورنمنٹ کا کام ہے. آپ کی عدالتیں ہیں، آپ کا قانون بنا ہوا ہے. اگر آپ کو کسی قانون پر اعتراض ہے کہ قانون ٹھیک نہیں ہے تو اسمبلی کے ذریعے اس قانون کو چینج کرنے کی کوشش کریں، جو بھی ایک اس کا ایک طریقہ ہے. پاکستان کا قانون الحمدللہ جو پہلی شق ہے، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. حاکم اعلیٰ اللہ ہے، یہ بہت ایک بہترین ایک یعنی آئین کا ایک حصہ ہے اور یہ اتنا زبردست پاکستان کے آئین میں یہ شق ہے کہ اس کو اسمبلی میں 100% افراد مل کے بھی چینج نہیں کر سکتے. یعنی میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ پاکستان ایسا خاندانی اسلامی کنٹری ہے کہ اس کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بچا ہی نہیں ہے. امپلیمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. اسمبلی میں لوگ کیا کرتے ہیں، جب کوئی ناجائز قانون بنانا ہوتا ہے اس کو مشرف و اسلام کر کے نا اس کو تھوپ دیتے ہیں عدالتوں میں. تو اس کے لیے ایک اسلامی ندیاتی کونسل ہے اور ایک پروسیس ہے. تو جہاں بھی توہین کا مسئلہ آئے گا یا گستاخیوں کا مسئلہ آئے گا، اس میں جو جتنے بھی مذہبی اسکالرز ہیں وہ زبان میں یہ دیکھیں کہ میری اس بات کا کیا مطلب نکلے گا اور اس کا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے. تو علمی اختلاف رہا ہے، رہے گا. اور مرزا جو انجینئر مرزا سے تو بڑے سنگین نوعیت کے اختلاف ہیں ہمارے، یعنی اس کو ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ جو ایک عام اختلاف ہوتے ہیں، لیکن یہ جو گالی گلوچ کا مسئلہ ہے اور اس طرح سے جو ایک شدت پسندی اور اڑا دو اور یہ کر دو اور وہ کر دو اور لٹکا دو، مار دو، یہ بالکل ناجائز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی دھمکیاں اگر کوئی دیتا ہے تو اس کے خلاف FIR کٹنی چاہیے. پاکستان جیسے کوئی توہین کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی کٹنی چاہیے، پھر جج فیصلہ کرے گا کہ یہ توہین ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ جو گفتگو آپ یہاں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے کروڑوں لوگ تک پہنچے گی، یہ گفتگو علماء کرام ان شدت پسندوں کے ذہنوں کو کیوں نہیں بدل پا رہے ہیں کہ جو اس طرح سے، شدت پسندوں کے ذہنوں کو بدلنا علماء کا کام نہیں ہے، گورنمنٹ کا کام ہے. علماء تو اسپیچ کرتے ہیں، جتنے بھی علماء ہم نے دیکھے ہیں سنجیدہ علماء، کبھی ان کی ہم نے شدت پسندی کے جو چیزیں ہیں وہ بھی علماء سے آ رہی ہوتی ہیں. دیکھیں قانون ہے توہین کا، الحمدللہ اچھا قانون بنا ہوا ہے. یہ ہونا چاہیے کہ FIR جب آپ جاتے ہیں تھانے میں تو SHO پہ دباؤ نہ ہو اتنا کہ وہ یہ دیکھ رہے کہ یار FIR بنتی نہیں ہے پھر بھی میں نے کاٹنی ہے ورنہ مجھے کاٹ دیں گے. یہ جب کورٹ میں کیس چلتا ہے تو جج کو جج کرے حقیقت میں کہ یہ واقعی اس نے توہین کی ہے کہ نہیں کی. میرے سامنے ایک ایسا کیس آیا جو مجھے وکلا نے بتایا اور میرے ریلیٹیو ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ، کیونکہ وہ تو کیس بھی ختم ہو چکا تھا نا، وہ مجھ سے کیوں جھوٹ بولتے، کہ کہہ رہے ہیں ہمیں 100% یقین ہو گیا تھا کہ اس شخص نے توہین نہیں کی ہے، کیونکہ جو گواہوں نے بیان دیا تھا نا، ہم نے وہ جگہ جا کے دیکھی، وہ لوکیشن جا کے دیکھی، اس حساب سے وہ عمل بنتا ہی نہیں تھا جو عمل اس کے کھاتے میں ڈالا گیا ہے. اس کا کسی شخص سے ذاتی جھگڑا چل رہا تھا، پیسوں ویسوں کا کوئی جھگڑا تھا، تو اس نے اس کو دھمکی دی کہ میں تجھ پہ توہین کا کیس ڈال دوں گا، توہین رسالت کا. اور پھر پبلک کو جمع کیا، بھائی اس نے نبی کو یوں کہا ہے، نبی اس طرح نا اپنی وہ ایک ٹھڑک نکالی، اپنا ایک ذاتی دشمنی. اور کہہ رہے ہم مجبور اتنا ہو گئے تھے کہ اگر ہم، کہہ رہے میں اس کی طرف سے وکیل تھا لیکن مجھے ڈر ہو گیا تھا کہ یہ جو کورٹ کے باہر پبلک کھڑی ہوئی ہے نا، اس نے پہلے میری بوٹیاں بنانی ہیں، پھر جج کو مارنا ہے اور پھر وہ اس بندے کو مارنا. تو جب اتنا دباؤ ہوتا ہے اور یہ سارے جنونی، سارے وہ نبی کے عشق میں ان کے خیال کے مطابق پاگل ہوئے گئے، تو پاگل ہونے کی کسی کو بھی اجازت نہیں بھائی، نہ نبی کی محبت میں اور نہ اللہ کی محبت میں.
ایک جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کی محبت میں پاگل ہو جاؤ, وہ پاگل مجازن کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بہت زیادہ محبت ہونی چاہیے, نبی کی بہت زیادہ محبت ہونی چاہیے, لیکن سچی مچی کہیے آپ پاگل ہو جائیں تو پاگلوں کے لیے نہیں ہے. قرآن بار بار کہتا ہے کہ یہ جو جنت ہے نا یہ اہل عقل کے لیے, یہ پاگلوں کے لیے نہیں ہے. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب, اہل عقل کے لیے. عقل و دانش کا تقاضا یہ ہے کہ جب ایک کیس ہے, ملک میں قانون ہے, تو جج کو آپ جج کرنے دیں, اس کو ذہنی دباؤ سے بالکل آزاد ہو کے فیصلہ کرنے دیں. وہ فیصلہ کرے گا کہ اس نے توہین کی ہے یا نہیں کی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ اس کی سزا آئین کی روشنی میں کیا بنتی ہے. بہت خوبصورت بات کی ہے کوئی, اور اس چیز کی ہی ضرورت ہے معاشرے کے اندر کہ ان چیزوں کو سمجھیے کہ آئین قانون کے مطابق کیا معاملہ. ہمیں ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید بات ہوگی. جی بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی مفتی طارق مسعود صاحب سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, لیکن اس وقت جو ہے وہ اس گفتگو کا, اس محفل کا بڑا مزہ دوبالا ہو گیا ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ اس وقت ننھے مہمان اور مجھ صاحب کے جو صاحبزادے اور صاحبزادی ہیں وہ تشریف فرمائے. اچھا, تو یہ جو سب بچے ہیں جی, یہ ایک ہی نہیں, یہ الگ چینل سے ہے. اچھا, یہ دونوں کا چینل الگ ہے, یہ بھائی اور بہن, وہ والا چینل الگ ہے. اچھا, الگ الگ چینل. جی جی, ایک چینل والا سلسلہ نہیں ہے آپ کا, ویسے اپنا چینل, لیکن یہاں الگ الگ چینل آپ نے مطلب سب چینلز ہیں. یہ ماشاءاللہ چاروں میرے بچے, لیکن ان کے چینل الگ ہیں. ویسے آپ خود اتنے مصروف ہوتے ہیں, مدرسہ بھی, مسجد بھی, بچے بھی, پھر الگ الگ بھی, تو ٹائم کیسے بچوں کے ساتھ مینیج ہوتا ہے؟ تو میں جب زیادہ مصروف ہو جاتا ہوں, بہت زیادہ بچوں کو, گھر والوں کو ٹائم نہیں دے پاتا, تو پھر میں اس کی تلافی کرتا ہوں کسی طریقے سے. بھائی انہیں کوئی کہیں آؤٹنگ پہ چلے گئے, کہیں اچھا گھومنے پھرنے چلے گئے, تو ایک دو دن ان کے ساتھ گزار لیے. کہیں بیرون ملک سفر میں بھی بہت دفعہ اپنے گھر والوں کو لے کر گیا ہوں, بہت دفعہ تو نہیں لیکن لے کر گیا ہوں میں. تو پھر سب کو اکٹھے, سب کو لے کر گیا ہوں باری باری. نہیں اکٹھے نہیں, پھر میں نہیں جا سکتا, اگر میں پھر مجھے یہیں رہنا پڑے گا. صحیح. سب سے بڑے اور سب سے چھوٹے میں ایج کیا؟ دیکھیں جو میرے پاس اللہ کا شکر ہے ہر سائز کا بچہ ہے, ہر سائز. فیملی پلاننگ والوں کو بہت غصہ آ رہا ہوگا, ان سے پیش کی معذرت. یہ یعنی اللہ کا شکر ہے, یعنی میرے جو بڑا بیٹا ہے وہ 21 سال کا, پھر 19 سال, پھر 17, پھر 18. تو بچی میری 2 بیٹیاں میری شادی شدہ ہیں الحمدللہ, ایک کی اولاد بھی ہے الحمدللہ. اور پھر جو بیٹا بھی اس نے قرآن سنایا یہاں الحمدللہ, اس کی عمر 11 سال ہے, ایک کی 10 سال ہے. تو یہ تو 4 جو ہے نا, ان سے بھی ایک چھوٹا اور بھی ہے ان سے. اچھا, اس کا بھائی ہے, وہ زیادہ چھوٹا تھا, اس کو یہ تو میں نے صرف ایک یوں سمجھے کمپنی کی مشہوری کے لیے 4 بچے لا کے سامنے بٹھا دیے. لیکن ماشاءاللہ آپ کے بچے بھی بہت خوبصورت ہے اور بڑے نہیں, میرے بچے ماشاءاللہ سارے ٹیلنٹڈ ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں اتنے بچے پل نہیں سکتے, یہ بالکل غلط ہے. یہ میں نہیں کہتا, یہ یو کے جو ڈاکٹرز ہیں, جو بہت یعنی بڑے بڑے چائلڈ اسپیشلسٹ, جو یعنی بچوں کی نفسیات جاننے والے ڈاکٹر, میں نے اپنی کتاب میں ان کے حوالے نقل کی. وہ کہتے ہیں بچے کو اپنے قریب العمر بچہ چاہیے. اب ظاہر ہے ایک زوجہ سے نہیں ہو سکتے اس طرح, وہ تو صحت کا بھی اس میں خیال کرنا پڑتا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو آپ کی جب زیادہ بیویاں ہوتی ہیں تو یہ آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے. یہ تھیری صرف اور صرف زیادہ بیویوں میں ظاہر ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ 16 بچے آپ کے ایک بیوی سے پیدا ہو جائیں. ممکن تو یہ تو میرا خیال ہے ممکن نہیں ہے. تو یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی زیادہ شادی ہوں. اچھا, بچوں سے کچھ بات کرتے ہیں. ہادیہ تو بہت چھوٹی ہے ابھی, تو یہ تو ویسے ہی بڑی خوبصورت. ہادیہ سے پوچھیں, ہادیہ آپ نے کھانا کیا کھایا؟ کیا کھانا کھایا آج؟ بھی تھوڑی سی آپ سے گھبرائی ہوئی ہے. اس سے جب بھی پوچھو کیا کھایا تو اس کو آلو مٹر یاد ہو گیا. اچھا, آلو مٹر یاد ہو گیا اس کو. ثنا ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بڑی پیاری سے آپ کی بیٹی بیٹھی. ثنا مجھے بتا رہے تھے آپ نے کچھ سنانا ہے مجھے آج, کیا سنانا چاہ رہی ہیں؟ اچھا, سناؤ اللہ کے نام. تو آپ بھی احمد اور یحییٰ, آپ کو بھی آتے ہیں اللہ کے نام؟ چلیں پھر مل کے پڑھتے ہیں. چلو شاباش, خوبصورت کلام. چلو سب مل کے پڑھو. هو اللہ الذی أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام
المقيم المهيمن العزيز الجبار الكبير القادر القادر المصور القهار الغفار الحسار الفتاح صحیح ہے زور سے اونچی آواز. القاهر البادر الغافر الغافر المعيد المذل السميع البصير الحكم العالم الجليل. اتنا آہستہ آواز یار, گھر میں تو بڑے اچھل رہے ہوتے ہو. آج تھوڑا سا کیمرے کا روب ہے. مائک اور کیمرے کے وجہ سے اب شرارتیں کرتے ہیں. یا آپ تو بڑے شرارتی سے بچے لگ رہے ہیں. کوئی مار پڑی؟ کبھی نہیں مار پڑی. ہاں امی سے وہ تو یونیورسل ہے نا, سب کو پڑتی ہے, وہ تو ہمیں بھی پڑی ہوئی ہے. اچھا عیدی آپ کو سنا, آپ کو عیدی مل گئی ہے؟ ابو سے اور نانی سے, مامی سے, ماموں سے اور چاچا سے. تو بہت زیادہ عیدی اکٹھی ہو جاتی ہوں. پھر کیا کرتی ہیں عیدی کا؟ چیزیں لیتی ہیں, کھانے کی چیزیں. اور یا آپ کو عیدی مل گئی؟ اچھا ایسے سب سے ملتی ہے, سب سے ملتی ہے, سب سے ملتی ہے. کتنی عیدی مل گئی ہے بتائیں, کس کس سے ملتی ہے؟ 1500 مل. 1500. اتنے زیادہ پیسے. اب یہ کیا سارے عید کہیں, تو اس کو کیا کرو گے سب پیسوں میں؟ کوئی چیز لوں گا. اچھا احمد آپ کو بھی عیدی مل گئی ہے؟ آپ کو عیدی, آپ دیکھیں ان کو عیدی نہیں, آپ مائک میں بتائیں. اچھا آپ کو ویسے کس کس سے عیدی ملتی ہے؟ ابو سے, ابو سے, ابو سے اور نانی سے. شاباش. اور نانی کا بتائیں, ضروری ہے. اور اتنی عیدی کا آپ نے کیا کرتے ہو؟ کھانا پینے چیزیں لے کے ہیں؟ کھلونے لینا ہے. یہ کھلونے والا کام بڑا اچھا ہوتا ہے. عید کا انتظار کیا جاتا ہے. عید کا مجھے کان میں کہہ رہی ہے جھوٹ بول رہا ہے. اچھا یہ بھی اچھا ہے, پکڑا گیا کہ کیا چیزیں لے لے گا. تو عید جو ہے وہ اپنوں کے ساتھ ہی ہے, اور اس کا آج ہم مظاہرہ بھی دیکھ رہے ہیں. ہم بچوں کو رخصت کریں گے, ہمیں ایک بریک کے لیے آ جانا. آپ کا یہی آپ کا بہت شکریہ. احمد آپ کا بھی, ثنا آپ کا بیٹا, اور عادیہ کا بھی. بہت بہت پیاری لگ رہی ہیں آج عید کے دن سب بچے. اور ہمیں یہاں پر ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر مزید بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی صاحب ایک چیز یہاں کہ اس وقت ملک بڑا بحرانوں کا شکار ہے, سیاسی بھی, آئینی بھی, معاشی بھی. اگر فرض مال کہ حکومت جو ہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب کو دے دی جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کیسے؟ میرا وہ نا ایک ٹک ٹاک پہ آج کل لوگوں نے بڑا ایک وہ بنایا ہوا ہے کہ میں کہیں بیان میں کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی آپ لوگ کو 4 شادیوں کا آرام سے کہتا ہوں, میں اگر وزیر اعظم بن گیا تو ڈنڈے مار مار کے شادی کروں گا. تو پیچھے نعرے لگانے لڑکے, تو بھی میرے لیے بہترین ٹائم ہے الیکشن کا. اگر میں کھڑا ہو گیا نا الیکشن کے ووٹ تو پھر آپ کو سارے ووٹ میرے پاس ہی آئیں گے. آپ کو اگر کوئی سیاسی جماعت دعوت دے شمولیت کی تو کدھر جائیں گے؟ نہیں میں تو کہیں بھی نہیں آؤں گا. میں نہیں, دینی مذہبی جماعتیں بھی. اور ویسے تو ابھی میرے بچوں کی تعداد اور بڑھ گئی نا, تو ساری سیاسی جماعتیں مجھے کہیں گی بچوں سمیت آ جاؤ. تو یہ تو دعوت اور اچھا ہے نا. وہ ہے نا, وہ ایک صاحب کے 20-25 بچے تھے نا, تو وہ مجھے بتا رہے تھے ان کی والد صاحب کی 4 شادیاں تھیں, تو ان کے جو مجھے بتانے والا ہے وہ انہیں کا بچہ ہی تھا. تو کہہ رہے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں نا تو ہر سیاسی جماعت ہمارے والد کو جتنی عزت دیتی ہے اتنی کسی کو نہیں دیتی. کہتے ہیں یار 20-25 ووٹ تو انہی کے گھر سے ہمیں ملیں گے. آپ کو تو ٹکٹ بھی مل تو ٹکٹ بھی مل سکتا ہے, اور جو ہے ہمارے ایک ووٹنگ پاور بھی ہے. لیکن میں ان بکھیڑوں میں پڑتا نہیں ہوں. جو میرا کام ہے وہ رپورٹ تو دیتا ہوں میں, لیکن جو میرا کام ہے تدریس, بیانات اور ٹریولنگ, یہ کام سارا رہ جائے گا. اور ظاہر ہے کچھ ملے گا بھی کچھ نہیں ہمیں. کوئی سیاسی سطح پہ ہماری کوئی ایسی ویلیو ہے نہیں کہ ہمیں کچھ لوگوں سے اس لحاظ سے امید ہے. وہی ہے نا کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا, تو وہ ہوگا. تو اگر ہم اس وقت ملک کی صورتحال آپ کریں, میں بہتر ہو جائے گی, حالات اچھے ہو جائیں گے, کوئی امید؟ دیکھیے پاکستان کا ایک ایسا ملک ہے کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ حالات خراب ہیں. نازک دور سے گزر, بہت ہی خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں. بچپن سے ہی ہم سنتے آ رہے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے پھر بھی چل ہی رہے ہیں, کھا ہی رہے ہیں. کچھ نہ کچھ حالات ٹھیک ہو ہی جاتے ہیں. تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے اللہ تعالیٰ. اور دیکھیں پاکستان کا معاملہ ایسا ہے نا, پاکستان کو کچھ ہوا نا تو بہت سارے ملک ڈوب جائیں گے.
ہماری آرمی چاہے جیسا بھی جو بھی کہیں آپ اس کو, لیکن ایک پاورفل آرمی ہے. بہت سارے اسلامی کنٹریز کو ہماری ضرورت ہے, فوج کی ضرورت ہے, وہ آپ کو ڈوبنے نہیں دیں گے. تو ملک جو ہے ایک ایسی مثال ہے ہماری کہ ایک آدمی قرضہ لے کے بھاگا ہوا ہو, تو جس کا قرضہ لے کے بھاگا ہوا ہے نا وہ نہیں مرنے دے گا آپ کو, بولے گا بھائی. تو ہم اگر گئے نا تو بہت سارے کنٹری تباہ ہو جائیں گے. ہمارا علاج تو ہماری جو عسکری ایک پاور ہے نا, ایک عسکری ایک ایٹمی طاقت ہے اور ایک مضبوط فوج ہے ہمارے پاس. یہ ایک بہت اچھا ایک ہمارا یعنی ملک کے لیے پلس پوائنٹ ہے, اور شاید اسی پلس پوائنٹ کی وجہ سے ہم بچے ہوئے. تو پھر پاورفل جو آپ کی خواہش ہے, ہر پاکستانی کی خواہش ہے, وہ جو پاورفل کوئی حکمران آئے وہ تو پھر آتا ہو جمہوری سطح پہ بھی آ سکتا ہے, لیکن آئے نا ایک جیسے میاں نواز شریف صاحب جب آئے تھے تو بھاری اکثریت سے جیتے تھے, ان کو چلتے رہنے دینا چاہیے تھا. ابھی عمران خان تھا تو اس کو آپ ٹائم مکمل کرنے دیتے بھائی. تو جب کوئی گورنمنٹ اپنے ٹائم ہی نہیں مکمل کرنے دیں گے آپ اس کو, تو کیا پتا چلے گا کون اچھا تھا کون برا تھا. تو جب میاں نواز شریف صاحب تھے نا, ان کو جو معزول کیا گیا تو وہ بھی غلط تھا میں سمجھتا ہوں. سارا گوادر کا سارا پروجیکٹ کی ایسی کی تیسی ہو گئی, اگرچہ یہ آرمی کر رہی ہے لیکن ملک کو بہرحال پیچھے چلا جاتا ہے ملک آپ. تو کوئی اسٹیبل گورنمنٹ ہونی چاہیے, اس کو اپنا ٹائم مکمل کرنے دینا چاہیے. جو انڈیا میں دیکھ لیں نا آپ, انڈیا کتنی ترقی کر رہے ہیں. حالانکہ مودی صاحب کوئی بھی میرا خیال ہے دنیا میں کوئی عقل مند آدمی مودی صاحب کو پسند نہیں کرے گا, لیکن بہرحال ایک اسٹیبل گورنمنٹ تو ہے نا, سسٹم تو ہے نا. ایک 2 دفعہ برا آدمی آ جائے گا تو 2 دفعہ اچھا بھی آ جائے گا. ہمارے یہاں تو نہ اچھا آ رہا ہے نہ برا آ رہا ہے, کسی کو حکومت کرنی نہیں دی جاتی, تھوڑے دن چلتا ہے سسٹم اور وہ بیچ سے ہی. تو خدا کے سہارے بیڑا غرق ہوگا, اللہ کے سہارے پہ چل رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے کوئی اسٹیبل گورنمنٹ ہو, بہت مضبوط گورنمنٹ ہو, یہ بہت ضروری ہے. اور اس کو ٹائم مکمل کرنے دیا جائے, 5 سال اس کو مکمل کرنے دیے جائیں. اب مجھے یہ بتائیے, آپ 4 شادیوں کے حوالے سے کتنے لوگوں نے آپ کے کہنے, بلکہ میں تو تبلیغ کا لفظ استعمال کروں, آپ کی اس تبلیغ پر کتنے لوگوں نے 4 شادیاں کی؟ بہت سارے لوگوں نے کی. اچھا. اور میں آپ سے ایک بات بتاؤں, آپ جو کہتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں کہ خواتین مجھ سے ناراض ہیں, جو خواتین خوش ہیں نا وہ خوش بھی بہت زیادہ ہیں. بہت ساری خواتین جن کی شادی ہو گئی, کسی کی دوسری بیوی بن گئی, کسی اچھے آدمی کی تیسری بن گئی, وہ دعائیں دیتی ہیں. بہت سی خواتین کی کالز آئی ہیں. میں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ میڈیا پہ واقعہ بتا چکا ہوں, بیچ روڈ پہ گاڑی روک کر خاتون گاڑی سے نکلی اور میرا شکریہ ادا کیا کہ مجھے نکاح کی امیدیں ختم تھی, میں برائی کی طرف جا رہی تھی. میرے میاں آپ کے بیان سنتے تھے, انہوں نے مجھ سے تیسری شادی کی ہے, میرے بچوں کو رکھا انہوں نے, مجھے ایک اچھا شوہر مل گیا, مجھے میری تنہائی دور ہو گئی, مجھے ایک اچھا گھر مل گیا. اور وہ بتا رہی ہے گاڑی بھی مجھے میرے شوہر نے لے کے دی ہے. آپ کہہ رہے ہیں غربت ہے, لیکن ہر ایک کے لیے تو نہیں ہے نا. ایسے بھی لوگ نہیں ہیں پاکستان میں جو 1 کروڑ روپے کما رہے ہیں, 50 لاکھ روپے کما رہے ہیں. تو بہت سی خواتین کو اللہ کا شکر ہے ٹھکانہ ملا ہے. بہت مردوں نے کی ہیں شادیاں, ٹھیک ہے ان میں کچھ نالائق بھی تھے جنہوں نے کر کے نبھایا نہیں ہے, ظلم کیا ہے, ایسے بھی تھے. لیکن الحمدللہ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کی اور نبھایا اور الحمدللہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں, بہت ہیں. بہت شکریہ مفتی طارق دستگیر صاحب, آپ سے گفتگو کرتے ہوئے وقت کا پتہ نہیں چلتا کہ انشاءاللہ پھر کبھی زندگی میں ملاقات رہے گی. جناب آپ پروگرام دیکھا ہے, اپنا خیال رکھیے گا. آپ کی رائے کیا ہے جب آپ یوٹیوب پہ یہ پروگرام ہمارا فیس بک پہ دیکھیں گے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور آپ ضرور سوالات رکھیے گا کہ نیکسٹ کوئی نشست ہم انشاءاللہ ٹائم لیں تو آئیں تو وہ آپ کے سوالات ہوں جو آپ ہمارے بول کے یوٹیوب پر, فیس بک پر, ان پر آپ ضرور کامنٹ میں بتائیں گے. اپنا خیال رکھیے. مدثر اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.